السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا سر. زبردست شاہ جی. اور یار یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے نا, یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے زیادہ جو دوست ہیں ان کو میں یہ شیئر کر سکوں ان کے چینلز کے اوپر, یہ ضرور کروں, کیونکہ یہ میرے لیے میری آخرت کا سرمایہ بھی ہے. ماشاءاللہ. اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا تو کر کے کیا آئے, تو میں اللہ کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ مالک تیرے بندوں کو تیرے قریب کرنے کی کوشش کر کے آیا ہوں. دعا تو لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے, دعا تو ہاتھ اٹھانے کی محتاج نہیں ہے, دعا تو کسی زبان عربی فارسی اردو کی وجہ سے نہیں ہوتی. دعا تو شدت جذبات کا نام ہے, دعا تو شدت احساس کا نام ہے, بے شک. دعا تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیا تو آپ کی دعا تو قبول ہو گئی. اللہ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ انی قریب, میں تو بہت قریب ہوں, اور اللہ حبل الورید یعنی شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو ایک آپ کے پلان سوچیں ہیں اور ایک آپ کے جذبات ہیں. اپنے پلان سے لے کے اللہ تک کا سفر ہے اور اپنے جذبات سے لے کے اللہ تک کا سفر ہے, یہی ایک سفر ہے. سفر. بعض اوقات یہ سفر جو ہے وہ سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے اور بعض اوقات صدیوں میں نہیں ہوتا. بالکل ایسے. کرنا آپ نے. اور یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے, یہ شاید اللہ کی طرف سے وہ رحمت کا جھونکا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے کام جو سالوں میں نہیں ہو رہے ہوتے وہ آپ کے جو ہے وہ دنوں میں ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے یہ جو قبولیت دعا کی ساتھ بنتی ہے, اس کی میں جو کیلکولیشن کرتا ہوں وہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 GMT کے مطابق کرتا ہوں. +50 GMT کا مطلب ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. تو اس میں جو قبولیت دعا کی ساتھ بنتی ہے اس کی تاریخ ہے 28 دسمبر 2025 بروز اتوار. 28 دسمبر 2025 اتوار کا روز ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ٹائم شروع ہوگا 2:40 PM, یعنی سپہر 2:40 1440 آورز کے اوپر شروع ہوگا, اور شام کے بعد 8:14 PM یعنی 8:14 شام کو یہ ختم ہو جائے گا, یعنی 20:14 آورز پہ یہ ختم ہو جائے گا. 5 گھنٹے 34 منٹ کا یہ جو ہے وہ دورانیہ بنتا ہے اس کا. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب یہ انرجی کے ساتھ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کی 114 سوری کوئی بات سوری یہاں کٹ ہے. جی سر. قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ بالکل ایکوریٹ میچ کر جاتی. تو اس بار یہ انرجی میچ کر رہی ہے سورہ یاسین سے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے, قلب قرآن اس کو کہتے ہیں. اور سورہ یاسین کی انرجی اتنی شاندار ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی خاص الخاص ترین کرم نوازی کا وقت ہے. روحانیت میں عروج کا وقت ہے, کریٹیوٹی کے لیے بہت اچھا وقت ہے, شادیوں کے لیے, شادیاں طے کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا جن کو اولاد کے مسائل ہیں یا جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے یہ وقت بہت ہی اچھا ہے. یہ جو ٹائم شاہ جی بتا رہے ہیں اس کو اپنے حساب سے آپ نے جہاں جہاں کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس حساب سے آپ مینیج کر لیجئے گا. اپنا جو ہے نا ٹائم زون کیلکولیٹ کریں گے اکارڈنگلی, کیونکہ انرجی گلوبلی بیہیو کرتی ہے, انرجی ایک علاقے میں یا ایک وقت میں بیہیو نہیں کرتی. اب جو اس کا طریقہ ہے, جو لوگ تو اس کو جانتے ہیں اس دعا کی قبولیت کی ساتھ کے سلسلے کو, ان کے لیے تو چلیں ان کو آئیڈیا ہے, لیکن جو نہیں جانتے اس کو میں تھوڑا سا آئیڈیا بالکل شروع میں کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی گریٹیٹیوڈ، کوئی نہ کوئی شکریہ تو ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر آنے دیا۔ تو آپ نے یہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، اپنی ہی شارک تک جانا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی شارک تک ہی جانا ہے تو اللہ کا گریٹیٹیوڈ یا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، اور پھر اللہ کا اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یا جو ہے وہ اس بات کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری عطا فرمائی۔ تو دو نفل شکرانے کے پڑھیے، دو نفل شکرانے کے پڑھیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے فوراً بعد سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک، سرکار اور سرکار کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے بڑی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا۔ اور جب درود پاک پڑھ چکے ہیں تو پھر سورہ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کریں، پھر دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ عصر 9 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، کیونکہ سورہ مزمل کی انرجی سے یہ جو ہے نا، یہ 7 کی انرجی جو ہے وہ اب ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہی اسی طریقے سے جیسے اس کو نا پیک کرتے ہیں کسی چیز کو، سورہ عصر 9 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، پھر سورہ عصر 9 مرتبہ، اور جب یہ پڑھ چکے تو پھر اس کو جو ہے وہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی چادر میں جیسے لپیٹتے ہیں۔ کسی کو گفٹ پیش کرنا ہے تو اس کو ذرا ڈیکوریٹ کر کے تو پیش کرتے ہیں، تو یہ ساری اسی انرجی کی، اس ساتھ کی ڈیکوریشن ہے کہ اللہ کے نور کے ساتھ آپ نے اس کو مزید مزین کیسے کرنا، مطلب سٹارٹ میں بھی درود پاک، اینڈ پہ بھی اس کا جی درود پاک تو بہت زیادہ بہت ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نفل درود پاک، سورہ یاسین، پھر درود پاک، پھر سورہ عصر، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ عصر، پھر درود پاک۔ اب اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ دعا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کو قیمتی ترین شے دے سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ دعا ہے، بالکل ایسے ہی۔ دعا جو ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے، یعنی دعا کرتے ہوئے خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اپنے بچوں کے لیے تو آپ دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے بچوں کے لیے بھی کریں۔ اپنا بچہ تو وہ غلطی کر دے تو اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، اور اگر لوگوں کے بچے غلطی کر دیں تو آپ بدے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے لیے جو ہے وہ پیارے ہیں آپ کو، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے لیے پیارے نہیں ہیں۔ بلکہ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے وطن کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اوبویسلی جی، اور جو ہے سب کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، بالکل شاہ جی۔ اور میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، Welcome تھینک یو sir۔ سو مچ فار یور ٹائم۔ سر یہ تو دسمبر کا ٹائم تھا جو دعا کا آپ نے نکالا، پورے سال کے اندر جو آپ نے جاتے جاتے یہ ضرور بتائیں بیسٹ ساتھ آپ نے اس سال میں کون سی دیکھی تھی؟ اس سال میں 2025 میں جو بہترین ساتیں وہ 2-3 ہوئی ہیں۔ محرم جو 2025 میں آیا اس کی سات بڑی شاندار تھی، ربیع الاول کی سات بہت ہی شاندار تھی۔ محرم کی سات دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھی سات تو اب کیا ہوگی، لیکن جب ربیع الاول کی سات آئی تو وہ بھی بہت کمال کی تھی۔ تو یہ اللہ کا کوئی خاص کرم رہا۔ 25 میں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، لڑائی ہے، تلخیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم بھی رہا۔ بالکل
शाह जी, इसमें कोई भी मसला आपका होता है ज़िंदगी का, जैसे कर्जे लोगों के ऊपर हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है, तो ये हर मसला हल होगा अल्लाह ये करता है। टाइम? देखें, करना अल्लाह ने ना, कारसाज किरदगार अल्लाह है। सूरत हो या कोई शुक्राने के नफल हो या दरूद पाक हो, इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने वो एनर्जी आपको देनी है कि जिसके चलते हुए आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अल्लाह के करीब हो गए तो मसले हल हो गए ना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एवरीथिंग वुड बी फाइन। इंशाल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब हमेशा हमें तोहफ़ा देते हैं हर महीने, और मेरी भी कोशिश होती है ये दुआ की जो कबूलियत है ये लाजमी आपके लिए लेकर आऊँ। प्लीज़ ज़रूर इस टाइम को ज़ाया ना कीजिएगा और ज़रूर इसमें दुआ करके दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, एक इंडोर्समेंट भी करनी थी। जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 2 नंबर हैं, ये दोनों शाजी के हैं। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, इसलिए हमने ये 2 नंबर जो हैं स्क्रीन पे लगाए हैं मुख्तलिफ। आप पूछ रहे थे कि ये दूसरा नंबर किसका है, वो भी शाजी का ही नंबर है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला हर महीने आपके लिए इस तरह के अच्छे टॉपिक्स लाएंगे, और 2026 के इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक शाजी की जो रिसर्च है वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने फोरकास्ट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।